الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، ہماری ماں اور بہنوں، ہماری یہ ملاقات آپ سبھی سے ہو رہی ہے درس نمبر 7 ہے یہ باب الاذان کا، جس میں حدیث نمبر 5 پیش کرنے جا رہا ہوں. وعن ابی جحیفة رضی اللہ عنہ قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين. حدیث کا ترجمہ کے ساتھ کئی سوالات ذہن میں آ جائیں گے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے دیکھا، اور میں نے ان کے چہرے، ادھر لفظی ترجمہ فاہ یعنی ہونٹ، ان کے ہونٹوں کو، میں نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیرتے تھے. ترجمہ میں بریکٹ میں کہا دائیں بائیں، اور اس کی تشریح ہوگی، یہ صحیح ہے. ترجمہ وضاحت کے لیے جو کیا ہے یہ اور حدیثوں سے یہ تشریح کی گئی ہے، لیکن لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ادھر ادھر بس آیا ہے، دائیں بائیں نہیں. اپنا چہرہ ادھر ادھر یعنی دائیں بائیں جانب پھیرتے تھے، اور ان کی دونوں انگلیاں انگشت ہائے شہادت، یہ بھی شرح ہے، بتایا گیا ہے، اس میں حدیث میں نہیں آیا. اس میں آتا ہے دونوں انگلیاں بس، کون سی انگلیاں اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن کچھ اہل علم نے کہا. اسی لیے شیخ صفی الرحمن بارک پوری رحمہ اللہ، جن کا یہ ترجمہ جو لیا جاتا ہے، اصل بنایا جاتا ہے، انہوں نے اس کی تشریح بھی کر دی. انگشت ہائے شہادت یعنی شہادت والی انگلی ادھر دائیں میں اور بائیں میں، اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں تھیں، اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھیں. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے. اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لی. وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ ادھر ہے ویسے ہی ہے تقریباً. وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لی. اور ابو داود میں ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے، تو اپنی گردن دائیں بائیں جانب موڑی اور خود نہیں گھومے. بتا سکتا ہے کون کی ابو داود کی روایت اور سابقہ روایتوں میں کیا فرق ہے، کیا اضافہ ہے؟ اچھا، صحیح، بہت صحیح. اچھا، یہ ہے، یعنی اس میں مزید وضاحت ہے. گردن دائیں بائیں کا ذکر آیا ہے، اور یہ بھی آیا گردن کا. ولم یستدر اور خود نہیں گھومے. تو کئی اس میں باتیں واضح ہوں گی، جس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر فقہ حدیث میں جو مسائل پیش کیے جائیں گے وہ ذکر کیا جائے گا، اور ان الفاظ کا سہارا لیا جائے گا. تو المہم فرق ہے، اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. سب سے پہلے حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ابو جحیفہ یہ صحابی ہیں، تابعی ہیں، یہ صحابی ہیں. ابو جحیفہ، جیم پر فتحہ ہے، ایسے ہی ابو جحیفہ. ان کا نام ہے وہب ابن عبداللہ السوائی. سین پر پیش ہے، واو پر مخفف ہے، السوائی. پھر اس کے بعد حمزہ ہے یا الف ہے، پھر حمزہ ہے. نسبت ہے ایک جو
ख़ानदान है सुआआ इब्न आमिर इब्न सअसअ, जो हवाज़िन, जो ताइफ का रहने वाला एक बहुत बड़ा कबीला, उससे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हाज़िर हुए। उस वक्त इनकी उम्र बहुत कम थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हदीसें इन्होंने सुनी, कुछ हदीसें याद किए। और ये भी कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त ये बालिग़ नहीं हुए थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहे और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो ग़ज़वात हुए उनके साथ तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफ़ा, जब दारुल खिलाफत कूफ़ा था अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, तो बैतुल माल पर मुक़र्रर किया इन्हें। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु इनको कहते थे वहबुल खैर, नाम था इनका वहब, तो कहते थे वहबुल खैर, भलाई, खैर माना भलाई, वहब, वहब माने अता करने वाला, भलाई देने वाला, भलाई अता करने वाला। इंतकाल इनका हुआ कूफ़ा में सन 74 हिजरी में, सन 74 हिजरी में। हदीस की तखरीज, ये शजरा देखें, इसमें तखरीज कुछ तवील है इसलिए इसमें कुछ मसाइल हैं जो रिवायात में इख्तिलाफ हो गए, और इसी रिवायत पर इख्तिलाफ होने की वजह से फिर फ़िक़्ह में मसाइल में इख्तिलाफ हुआ। इसीलिए फ़िक़्हुल मसाइल या फ़िक़ही मसाइल बयान करने से पहले ये हदीसों को जान लेना सही है कि सही क्या है, ज़ईफ़ क्या है, ताकि वही वाज़ेह हो जाए कि जो सही है उसी पर अमल किया जाए, उसी मसले को मुसम्मत किया जाए, और जहाँ अगर कलाम है तो उसको छोड़ दिया जाए। इसे सही जब हदीस है तो वो मुक़द्दम है। कोशिश करूँगा इख्तिसार से बात वाज़ेह हो जाए। इस तरह शजरा देखें, इसकी रिवायत की है, यह हदीस जो है पहली हदीस इमाम अहमद ने रिवायत की है, तिरमिज़ी ने रिवायत की। इमाम अहमद ने मुजल्लद 31 पेज नंबर 52 हदीस नंबर 18759, तिरमिज़ी ने किताब सुनन में पेज नंबर 54 हदीस नंबर 197, अबवाबुस्सलात यानी किताबुस्सलात में बाब मा जाअ फ़ी इदख़ालिल इस्बअ फ़िल उज़ुनि इंदल अज़ान। उनका तरीक़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ के तरीक़ से रिवायत करते हैं, लेकिन इमाम अहमद डायरेक्ट अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से रिवायत करते हैं। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम अस्सनआनी, जो यमन के एक बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस हैं, जिनका इंतकाल सन 211 हिजरी में हुआ, और उनकी एक किताब मशहूर है अल-मुसन्नफ़। तो इमाम अहमद उनके पास गए हैं और उनसे उन्होंने डायरेक्ट हदीसें सुनी, लेकिन तिरमिज़ी वास्ता से रिवायत कर रहे हैं और हाकिम भी। इससे वाज़ेह हुआ कि इनमें सबसे बड़े कौन हैं? अहमद, तिरमिज़ी, हाकिम में सबसे बड़े कौन हैं उमर में? इमाम अहमद। अच्छा, तिरमिज़ी ने रिवायत की, ये दोनों हज़रात इसी तरीक़ से रिवायत करते हैं। अब्दुर्रज़्ज़ाक़, इमाम अहमद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से डायरेक्ट रिवायत करते हैं, फिर रिवायत करते हैं अब्दुर्रज़्ज़ाक़ सुफ़ियान थौरी से, और वो रिवायत करते हैं आउन इब्न अबी जुहैफ़ा से, अबू जुहैफ़ा के लड़के से, और वो रिवायत करते हैं अपने वालिद अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से। कहते हैं इनके वालिद, हदीस मैं पढ़ रहा हूँ जिस तरह की मुस्नद इमाम अहमद में, देखिए मुस्नद अहमद में जो है और यहाँ फ़र्क है या नहीं, ये जो पढ़ रहा हूँ इस पर गौर करें, और सामने जो इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इबारत लिखी है उसको सामने रखें ताकि आप फ़र्क बता सकें। देखता हूँ कौन बताता है। इमाम अहमद की रिवायत है, रअयतु बिलालन युअद्दिनु व यदूरु व युतबिउ फ़ाहु हाहुना व हाहुना व इस्बअहु फ़ी उज़ुनैहि। फ़र्क है या नहीं? क्या फ़र्क है? यदूरू का लफ्ज़ है, बहुत सही। ये जो लफ्ज़ है इसमें यदूरू का लफ्ज़ है, अभी वाज़ेह करता हूँ, और ऐसे ही लफ्ज़ युतबिउ और यहाँ है व अततब्बअु। अच्छा, तिरमिज़ी ने कहा हदीस अबी जुहैफ़ा हदीस हसन सहीह, हदीस ये हसन और सही है, इसीलिए इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा अखरजहु अहमद व तिरमिज़ी व सह्हहु, तिरमिज़ी ने इसको सही करार दिया। यानी ख़ुद अपने जामे सुनन तिरमिज़ी में हदीस रिवायत करने के बाद तिरमिज़ी कहते हैं हदीसुन हसनुन सहीह। ऐसे हाकिम ने भी रिवायत की है, जिस तरह की ये शजरा देखें उसी में मुजल्लद 1 पेज नंबर 202, उसी तरीक़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से, बाकी वही तरीक़ है, और कहते हैं अल हाकिम रिवायत करने के बाद सहीहुन अला शर्ति अश-शैख़ैन, सहीहुन अला शर्ति अश-शैख़ैन।
ابن حجر رحمہ اللہ نے جو لفظ یہاں ذکر کیا ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ کا لفظ ہے، لیکن مسند میں کیا آیا ہے؟ اضافہ ہے، رأیت بلالا یؤذن ویدور، کہ میں نے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ اذان دے رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، یدور مانے پھر رہے ہیں۔ تب اب ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ ترمذی میں بھی ہے ویدور، لیکن ترمذی میں وَتَتَبَّعُ کی جگہ پر وَيُتْبِعُ ہے۔ المہم تو یہ لفظ یدور دونوں کے پاس آیا، جس سے معنی بدل جائے گا یا نہیں بدل جائے گا؟ بدل جائے گا۔ تو اب اللہ عالم ادھر کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا؟ ممکن ہے کہ ان سے حذف ہو گیا یا حذف کر دیا، یا کچھ نساخ جو بعد میں یہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، پہلے جانتے ہیں حدیثیں کس طرح کتابیں نقل کرتے تھے، لکھتے تھے پھر بیچتے تھے، تو ممکن ہے ان سے سخت ہو گیا ہو۔ اچھا، تو بہرحال اور یہ اصل حدیث بخاری و مسلم میں ہے، جیسا کہ بھی واضح کیا جائے گا۔ اچھا، ایسے ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے کہ نہیں؟ ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ کتاب دیکھتے رہیں، جو کتاب لا رہے ہیں ان کا یہی فائدہ ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے جب روایت کی احمد اور ترمذی، پھر کہا وہ ابن ماجہ، ہے کہ نہیں؟ تو ابن ماجہ کی یہ تخریج میں سنا رہا ہوں۔ ابن ماجہ نے روایت کی اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 102 میں، حدیث نمبر 711، کتاب الاذان والسنۃ فیہا، باب السنۃ فی الاذان۔ ان کا طریق مختلف ہے، دیکھیں طریق حجاج بن ارطا، اسی لیے مستقل اس کو بیان کیا گیا۔ طریق حجاج بن ارطا جو روایت کرتے ہیں عون ابن ابی جحیفہ، اس کے معنی مدار الحدیث کیا ہے؟ ادھر مین مدار جہاں سب جمع ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ جہاں سب کا اتفاق ہو رہا ہے عون ابن ابی جحیفہ، بہت صحیح۔ جو روایت کرتے ہیں عون ابن ابی جحیفہ، جو اپنے والد سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث سن لیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطح وهو فی قبۃ حمراء فخرج بلال فأذن فاستدار فی اذانہ۔ بلال نکلے، اذان انہوں نے دی اور پھر اذان میں گھومے۔ ہاں، اذان میں کیا؟ گھومے۔ وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، اور اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کیے یا داخل کیے ہوئے تھے۔ تو ادھر فاستدار کا لفظ آیا، اذان میں گھومے، یہ ابن ماجہ میں۔ بہرحال اختصاراً یہ اسناد ضعیف ہے، اس لیے اس میں جو راوی حجاج ابن ارطا ہیں، حجاج ابن ارطا ہیں، تو اس کے وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ اسناد ضعیف ہے۔ اچھا، پھر تیسری روایت جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی تھی وہ کس کی ہے؟ ابو داؤد کی، ہے کہ نہیں؟ تو ابو داؤد کی روایت یہ بھی بیان کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے کتاب السنن میں روایت کی ہے، پیج 87، حدیث نمبر 520، کتاب الصلاۃ، باب فی المؤذن یستدیر فی اذانہ من طریق، ان کا طریق یہ ہے سامنے ہے، من قیس ابن الربیع اور سفیان، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں عون ابن ابی جحیفہ سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ اس میں حدیث پوری اس طرح ہے، سن لیں، حدیث تو لمبی ہے لیکن اس میں جو تعلق اذان سے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وهو فی قبۃ حمراء من ادم فخرج بلال فاذن فكنت اتتبع فمه، جس طرح ادھر آئے کہ میں ان کے چہرے کو، ہونٹ کو دیکھ رہا تھا، ہاں ہونا وہاں ہونا، ادھر ادھر اس کو کیا ادھر ادھر کیا کر رہے تھے؟ گھما رہے تھے۔ قال ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وعلیہ حلۃ حمراء برود یمانیہ قطریہ، وقال موسیٰ وهو ابن اسماعیل شیخ ابی داؤد قال ای ابو جحیفہ رأیت بلالا خرج الى الابطح فأذن فلما بلغ، اس میں ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں ابو داؤد، فلما بلغ حی علی الصلاح حی علی الفلاح لوى عنقه یمینا وشمالا ولم یستدر۔ یہ جو روایت ابن حجر نے شارکان میں لکھا ہے، پوری عبارت کس طرح ہے؟ فلما بلغ، پھر جب پہنچے اذان میں، کون؟ بلال، حی علی الصلاح حی علی الفلاح لوى عنقه، تو اپنی گردن کو انہوں نے گھمایا دائیں بائیں، ولم یستدر، لیکن پورے جسم کو انہوں نے نہیں گھمایا، صرف گردن کو گھمایا، دائیں بائیں، جسم کو نہیں۔ یہ روایت ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور یہ روایت صحیح ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔
اچھا پھر کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ کہ یہ اصل حدیث جو ہے یہ صحیحین میں ہے۔ واضح کرنے سے پہلے سوال ایک ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تب پھر جب صحیحین میں ہے تو کیوں نہیں ان کی روایت انہوں نے نقل کی؟ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جب یہ حدیث صحیح امام بخاری امام مسلم کہتے ہیں وہ صحیح امام بخاری کی حدیث صحیح ہے، کیوں نہیں ذکر کیا؟ یہ ایسا سوال آ چکا ہے، بہرحال ابھی جواب واضح ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی اصل حدیث گزری ان الفاظ کے ساتھ نہیں۔ اس کا معنی مطلب کہ کچھ الفاظ جو ابن حجر رحمہ اللہ یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، جس سے کچھ فقہا نے ایکسٹرا مسائل لیا، وہ صحیح امام بخاری امام مسلم کے لفظ میں نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے امام بخاری امام مسلم کا لفظ نہیں ذکر کیا۔ اب کس طرح واضح ہوگا، غور کریں۔ اب میں ذکر کر رہا ہوں ان کا الفاظ، اور پھر آپ بتائیں کہ کیا فرق ہے۔ غالباً وہ امام بخاری میں اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی تفصیل ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو بخاری کی حدیث نمبر 634 ہے، امام مسلم کی حدیث نمبر 502 ہے، یہ دونوں 503 ہیں، اور یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اسی طریق سفیان الثوری سے، جو روایت کرتے ہیں عون ابن ابی جحیفہ سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو جحیفہ سے، انہ رأى بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان، کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا اور میں ان کا چہرے پر غور کر رہا ہوں، ادھر ادھر وہ کیا گھما رہے ہیں اذان سے۔ اچھا یہ بخاری کا لفظ ہے جو مختصر ہے، مسلم کے لفظ کچھ اس سے مفصل ہے، اس میں ہے فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا ويقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، میں ان کے چہرے کو دیکھنے لگا ادھر ادھر اور دائیں بائیں وہ کر رہے تھے، یقول حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے تھے۔ ہاں اس میں کیا فرق یا کہیے کیا نقص واضح ہو جائے، تاکہ کیا الفاظ کم ہیں اس میں جس کی وجہ سے ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی روایتیں نہیں ذکر کی؟ بہت صحیح۔ ایک تو ہے جسم کے بارے میں ادھر نہیں آیا، دوران یعنی جسم یا گھمانے کا ادھر ذکر نہیں آیا ہے، جو جسم مکمل۔ اور نمبر 2 یمین شمال آ گیا، اور روایتوں میں ایک چیز دونوں انگلیوں کو جو کان میں ڈالنے کا، اس کا ذکر ادھر نہیں آیا۔ تو ایک جسم کو گھمانے کا ذکر نہیں آیا، اور ایک یہ انگلیوں کو کانوں میں ڈالنے کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اور بخاری کے جو روایت میں، اس میں تو جسم کو ہلانے کا مطلقاً نہیں آیا، یعنی بخاری کا جو لفظ ہے رأى بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا، میں ان کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا ادھر ادھر۔ تو ادھر ادھر یعنی ادھر اب ذکر نہیں آیا کہ گردن کو ہلانا، یعنی بہت مختصر ہے۔ اور مسلم میں تو آیا دائیں بائیں آیا ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ دوران یا جسم کا ذکر نہیں آیا، نہ اس کی نفی آئی۔ اب اس حدیث سے جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت، تو رأیت بلالا یؤذن، یہ کب کی بات ہے، کب کا واقعہ ہے؟ سابقہ روایتوں میں اگر عربی عبارتوں پر اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو شاید سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے میں کچھ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطح۔ کب کا یہ واقعہ ہے؟ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، جب آپ ابطح میں آپ نے قیام فرمایا، جو مکہ میں ہے، جیسا سابقہ روایتوں میں ہے۔ رأیت بلالا یؤذن واتتبع فاہ، اور میں نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا، یا ان کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا غور سے، اپنا چہرہ دائیں بائیں یا ادھر ادھر کا ذکر آیا اس میں، ہے کہ نہیں؟ مراد ادھر ہے یعنی دائیں بائیں، ہے کہ نہیں؟
جس طرح کی کس روایت سے واضح ہوا دائیں بائیں؟ ہاں کہاں سے، کس روایت سے واضح کیا گیا دائیں بائیں؟ ابن حجر نے ابو داؤد کی روایت میں، ابو داؤد کی روایت سے یہ بات واضح ہوئی نمبر 1 کہ ادھر ادھر سے مراد کیا ہے؟ ادھر ادھر سے کیا اوپر نیچے مراد ہے؟ نہیں، دائیں بائیں، دائیں بائیں۔ یہ کہاں سے دائیں بائیں؟ ابو داؤد کی روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں ہے نا، ذکر کیا تھا لوا عنقہ لما بلغ حی علی الصلاۃ یمینا وشمالا ولم یستدر، تو یہ ایک فائدہ ملا ابو داؤد کی روایت سے کہ دائیں بائیں۔ ایسے ہی اس روایت میں یہ بھی واضح ہوا کہ کس جگہ، کس وقت، کس کلمے، کس جملے کے وقت یعنی گھومنا چاہیے یا پھیرنا چاہیے، تو کون سا جملہ ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پوری جو حدیث ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فلما بلغ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لوى عنقہ یمینا وشمالا۔ اچھا، ایسے ہی نمبر 3 ولم یستدر سے یہ فائدہ ملا کہ یہ جو آپ گھومے پورے جسم سے نہیں بلکہ صرف گردن سے، تو اس طرح اس میں 3 فائدہ۔ پھر سے پہلی جو روایت ہے احمد اور ترمذی کی، اس میں آتا ہے ادھر ادھر، اس کی تشریح ملی ابو داؤد کی روایت سے کہ مراد ہے دائیں بائیں۔ نمبر 2 کس وقت؟ پورے اذان میں، شروع سے آخر پورے اذان میں نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس وقت۔ اور نمبر 3 یہ جو آدمی گھمائے گا وہ کیا؟ صرف گردن، نہ کہ پورا جسم۔ یہ پورا یہ ابو داؤد کی روایت سے یہ ذکر یہ واضح ہوئی بات ہے۔ اس طرح واضح ہوا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں ابو داؤد کی روایت بھی انہوں نے پیش کر دی، اس لیے اس میں 3 فائدے ہیں یا 3 باتیں ہیں جس سے مزید وضاحت ہوئی پہلی روایت کی۔ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، فاہو سے مراد کیا ہے؟ ہونٹ، فم۔ عربی میں فاہ بھی کہتے ہیں اور ایسے ہی فم بھی۔ تو اگر میم آ جاتا ہے، جب میم آ جاتا ہے تو یہ عربی لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں معرب بالحرکات، تو اس میں نصب، رفع، جر ظاہر ہوتا ہے، جیسے فمن، فمن، فمن۔ اور اگر اس میں میم کو حذف کر دیا جائے تو یہ پھر اسماء خمسہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرب بالحرکات، معرب بالحروف۔ تو کہیں گے ھذا فوہ، رأیت فاہ، ونظرت الی فیہ۔ اچھا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، عربی میں اصبع یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ الف پر، حمزہ پر زیر اور با پر فتحہ، اس کے علاوہ اور کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ اصبع میں غالباً کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا۔ اصبع جو حمزہ ہے یہ آپ تینوں اس کو مثلث بولتے ہیں، یعنی تینوں زبر زیر پیش تینوں سے پڑھ سکتے ہیں، اور با کو بھی زیر زبر پیش سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کتنا ہو گیا، کتنا انداز یا کتنے لفظ بن گئے، کتنی لغت اس میں پائی گئی؟ ہاں، کتنا ہو جائے گا؟ پھر سے اصبع، لے دیکھیں لفظ اصبع، حمزہ جو ہے شروع میں الف، یہ آپ اس کو زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر کے بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پیش بھی، یعنی ای آ او کہہ سکتے ہیں۔ پھر اصبع میں با جو ہے صاد کے بعد، اس کو بھی پیش کے ساتھ، زیر کے ساتھ، زبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی بو بی با۔ تو اس ساتھ ٹوٹل کتنا طرح پڑھ سکتے ہیں اس لفظ کو؟ ہاں 6۔ ہاں کتنا؟ آگے جائیں، ہاں 8 میں تو کیوں ایک کم کر دیے؟ ہاں 3 ضربے 3 9، 3 ضربے 3 9 ہو گیا۔ یعنی اس طرح دیکھیے، پہلے میں کسرہ لگائیے، اصبع، 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 3 ہو گیا۔ پھر ایسے ہی اصبع، 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 پھر ایسے ہی اس پر پیش لگا دے، اصبع، 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 9 ہو گیا، 9 ہو گیا ہے۔ اور ایک 10واں بھی بتاتے ہیں، اسبوع، ایک 10واں کیا ہے؟ اسبوع۔ اس میں زیادہ فصیح کیا ہے؟ اصبع، زیر اور اس پر پیش۔ دیکھیے عربی زبان کی وسعت، تو اس میں اسی لیے کوئی کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی اس میں۔ اچھا، ادھر اصبع سے مراد کیا؟ پوری انگلی ڈالنا؟ اصبع تو یہ ہے انگلی،
اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے اور ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں دی، تو یہ مراد پوری انگلی، اور پھر کون سی انگلی؟ ادھر مراد پور، یعنی یہ اتنا جو 1/3 حصہ ہے جس میں یہ ناخن ہے، یہ اتنا سمجھے، یہ پور ہے، جو الگ سے سمجھے اتنی یہ جوڑ ہے چھوٹی سی، یہ ہے کیا؟ یہ مراد ہے۔ عربی میں اس کو الانملہ کہتے ہیں، انملہ، جو تقریباً 1 انچ کے برابر، اس سے کچھ کم ہی ہوگا۔ اچھا، تو پھر ادھر اصبع کا کیوں ذکر کیا؟ کیوں نہیں راوی نے کہا کہ اپنا انہوں نے پور داخل کیا، انملہ داخل کیا؟ عربی زبان میں اتنا کیا جاتا ہے، یہ عربی میں کہتے ہیں اطلاق الکل و ارادۃ الجزء، اطلاق کیا جاتا ہے پورا اور مراد ہوتا ہے اس کا جزء، یہ مراد۔ اور کبھی کبھی جزء مطلق ہوتا ہے اور مراد ہوتا ہے کل، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مبارک چہرہ باقی رکھے، مراد کیا؟ بس چہرہ بس، باقی جسم جہاں بھی جائے نہیں، یعنی جزء مراد باقی، اطلاق الجزء و ارادۃ الکل، تو یہ عربی میں، یہ بلاغت میں یہ داخل ہے۔ اچھا، اب کون سی انگلی؟ اس میں تو نہیں ذکر آیا، اور روایتوں میں بھی نہیں ذکر آیا، تو کون سی انگلی مراد ہے؟ تشہد، شہادت کی انگلی، جس طرح کی النووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ مراد وہی شہادت کی انگلی۔ لوا عنقہ سے مراد کیا؟ اپنی گردن کو انہوں نے گھمایا، لوا عنقہ، تو صرف گردن یا سر یا پورا سر اسی ساتھ ہی جائے گا نا، تو سر گردن۔ اچھا، ولم یستدر واضح ہو گیا، لیکن پھر سے یعنی خود وہ پورے جسم کو انہوں نے نہیں گھمایا، تو یہ مراد اس سے ہے۔ اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں تو ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ، اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ اذان دیتے وقت حی علتین میں، یعنی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں بائیں کیا گھومنا چاہیے یا گردن کو پھیرنا چاہیے، تو یہ مشروع ہے کہ جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پڑھے تو دائیں بائیں گھومیں یا گردن کو گھمائے، گردن کو مڑائے۔ لیکن ادھر ایک سوال یہ ہے کہ کس طرح اپنے گردن کو ہلائے، یعنی واضح کر رہا ہوں سوال، اس طرح کہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی دونوں طرف دائیں بائیں، دائیں بائیں، یا دائیں دائیں پھر بائیں بائیں۔ یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو واضح کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیراً لحسن استماعکم، بارک اللہ فیکم، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔